شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ تھے محترم جناب عبداللہ عمیر صاحب جو آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے دعوت خطاب دوں گا فضیلت الشیخ محترم جناب الاستاذ نصر جوید صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ فضیلت الشیخ محترم جناب الاستاذ نصر جوید صاحب۔ یہ جو بھائی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ان سے ایک درخواست ہے کہ اس کے خطاب کے بعد آپ جو ہے ویڈیو ریکارڈ کر لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، محترم نصر جوید صاحب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ ہے جن کی دعوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں لوگ بدلے ہیں۔ تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو ریکارڈ نہ ہو۔ اگر ریکارڈ ہوگی تو میرے ذہن پر بوجھ رہے گا، میں بول نہیں سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے جو اس کائنات کا خالق مالک داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین پوری کائنات کے سردار پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ذی وقار معزز سامعین حضرات اور معزز مشائخ اعظام، آج کی اس بڑی بابرکت محفل اور بارونق پروگرام کے اندر چند گزارشات بطور سبق کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیغام مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا عنوان ہے، اس کا ایک پہلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، اس حوالے سے چند باتیں رکھوں گا کہ حب رسول کیوں اور کیسے۔ یاد رکھیے، محبت انتہائی پاکیزہ جذبے کا نام ہے۔ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر محبت کا وہ معیار یا محبت کو ان معانی کے اندر نہیں لیا جاتا جو اصلاً اس سے مقصود اور مطلوب تھے، وگرنہ محبت اگر حقیقت میں اپنے مقصود اور مطلوب کے مطابق کی جائے تو یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک انسان کے فرائض کے اندر سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک انسان کے دل میں ہونا فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ توبہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان، رشتہ دار اور تمہارے مال و متاع، تمہاری تجارتیں اور تمہاری بڑی بڑی بلڈنگیں، کوٹھیاں، اگر یہ تم کو اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اتنی ضروری ہے محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے، محبت کتنا افضل عمل ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر یہ عنوان قائم کیا، حب النبی من الایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا، آپ کے ساتھ پیار کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اعطى للہ، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کی، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ناراضگی اور بغض رکھا، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے کچھ منع کر دیا، روک لیا، فقد استکمل الایمان، اس بندے نے مکمل ایمان کو حاصل کر لیا۔ کیا مطلب؟ محبت بہت پاکیزہ ایک جذبہ ہے، اور آپ حیران ہوں گے اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ احادیث قدسیہ ہے، اللہ قیامت والے دن یہ آواز لگائیں گے، این المتحابون فی جلالی، میری رضا کی خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذل، میری خاطر محبت کرنے والے کدھر ہیں؟ میں ان کو اپنے عرش کا سایہ دوں، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنے والوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور وہ روایت آپ نے مشہور سنی ہے، 7 بندوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے
ایک دو وہ شخص ہیں جو ہمیشہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ اور محبت اللہ کی رضا کے لیے کرنا کتنا پاکیزہ اور کتنا بڑا عمل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن لہم منابر من نور، اللہ ان کے لیے نور کے منبر قائم کرے گا، نور کے منبر لگائے گا، اور وہ ان منبروں پر براجمان ہوں گے۔ یغبطہم النبیون والشہداء، اللہ کے نبی اور اللہ کے راستے میں جانیں دینے والے ان لوگوں پر رشک کریں گے کہ ہمیں بھی اللہ یہی مرتبہ عطا فرمائے۔ حالانکہ انبیاء کا شہداء کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن یہ ایک محبت کی اہمیت کو بیان کرنے کا انداز کہ یہ کتنا پاکیزہ جذبہ ہے۔ اور ہماری مجالس، ہماری یہ محافل آئے دن منعقد ہوتی رہتی ہے، اگر ان کے اندر اخلاص اور وہ محبت آ جائے تو ہم یقیناً اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتزابرین فیہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے، میں ان کا محب اور وہ میرے محبوب بن جاتے ہیں، جو صرف میری رضا کی خاطر بیٹھتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، صرف میری رضا کی خاطر، کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں ہے، کوئی غلط مقصد نہیں، صرف میری رضا کی خاطر۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ محبت بہت پاکیزہ جذبہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انسان محبت کرے۔ اور یاد رکھیے اس کی وجہ کچھ تو ہمیں شریعت سے بھی اس کی چیزیں ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری طبیعتوں کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگوں سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ کسی کے ساتھ محبت اس کے جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چیزیں دیکھیں تو سب سے بڑھ کر یہ تمام چیزیں ہمارے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود نظر آتی ہیں۔ ہمارے نبی پوری کائنات سے خوبصورت، صحابہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہی، رسول اللہ اتنے خوبصورت ایسے جیسے چاند رسول اللہ کے چہرے پہ چلتا ہے، چاند کی طرح چمکتا ہوا ہمارے نبی کا چہرہ۔ اور صحابہ کرام آئے گاہے بگاہے نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کے ترانے گاتے رہتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت، اس کے علاوہ دیگر صحابہ، نبی پاک کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رسول اللہ کی خوبصورتی بیان کرتی ہیں۔ تو سب سے بڑھ کر خوبصورت ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر معیار محبت خوبصورتی کو قرار دیا جائے تب بھی ہمارے نبی ہی سب سے زیادہ حقدار ہیں محبت کے۔ اور اگر کمال کی بات آئے تو سب سے کامل ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہر لحاظ سے کامل اور اکمل ہیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی اور آپ کو صفات کے لحاظ سے بھی بڑا باکمال بنایا۔ بشروں میں سے سب سے افضل ترین بشر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اگر احسان کی بات کی جائے تو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرما کر پوری کائنات پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں کہ تم جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر تم کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ اس احسان کا بدلہ ہم چکا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔
اور اسی طرح جہلیت کا دور ہے. آج جو عورت میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہے، اس کی کیا حالت ہے؟ زندہ تو غور کی جاتی تھی. اللہ کے نبی آئے، ان بہنوں کی، ان بیٹیوں کی، ان ماؤں کی عزتوں کو محفوظ کر دیا گیا. اور یاد رکھیے جاہلیت کے اندر اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کی اولاد میں سے اس شخص کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت بیوی کے ساتھ نکاح کر لیتی تھی. یہ اسلام ہے، یہ رسول اکرم کی ذات مبارکہ ہے جن کو مبعوث فرما کر اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت بخشی ہے، احترام بخشا، ماں کا درجہ دیا، سمجھایا، اور اللہ نے اپنی پاکیزہ جنت ان کی خدمت کے اندر رکھ دی ہے. اور اس وقت تو حالت یہ تھی، سنن دارمی کی روایت کے مطابق یربی کلبہ ویقتل ولدہ، لوگ اپنے کتوں کو پالا کرتے تھے، اپنے بچوں کو ذبح کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے. یہ حال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ کتا کلچر ختم کیا ہے. آج ہمارے اس دور کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں جن کو ہم بڑا صاحب اقتدار سمجھتے ہیں، بڑے مال و متاع والے، عیش و عشرت والے سمجھتے ہیں، وہ خود کتے پالتے ہیں اور ان کی اولادیں کوئی اور پال رہا ہے. حالت یہ ہے. لیکن ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتا کلچر کو ختم کیا اور عورت کو عزت بخشی ہے. یہ احسان بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ محبت کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس راوی فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. لوگوں سنو، اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ ایمان کے دعوے میں سچا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے اولاد، اپنے والدین اور ہر چیز سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگ گیا. اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، چل رہے ہیں. سیدنا عمر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی، میں آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، بات ایسے نہیں بنتی، تم مومن ہی نہیں ہو سکتا. اس وقت پھر دوبارہ بات رہی، فرمایا میں ہر چیز سے اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، ہاں اب تو مومن ہوا، اب تیرے اندر ایمان کی چاشنی ہے. تو ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا، جو اسلام کو اپنا دین مان کے راضی ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان کر راضی ہو گیا. اس لیے یہ تھا کہ محبت کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے. تو آپ علیہ السلام کی ذات ان تمام چیزوں کی پیش نظر سب سے زیادہ مستحق ہے کہ آپ کے ساتھ محبت کی جائے. اب سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسے کی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا طریقہ کار ہم نے صحابہ کرام سے سیکھنا ہے، تابعین اعظام سے سیکھنا ہے، ائمہ اور محدثین سے سیکھنا ہے کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے محبت کی ہے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں کہ صحابہ نے کیسے محبت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ. بھائی جب نبی کا نام آئے درود پڑھا کریں، صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ دعائیں ہیں اور مسلمہ ہیں، یہ پڑھنی چاہیے، اور درود پاک پڑھنا تو فرض ہے، ضروری ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا، اور یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی ایک دلیل اور علامت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی اجازت ملی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو بکر کو بلا کر فرمایا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، میں اب ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے، فرمایا اللہ کے نبی میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں آپ کا خدمت گزار بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت و رحمت فرما دی کہ آپ بھی ساتھ جا سکتے ہیں، یہ بھی محبت کی دلیل ہے۔ اور راستے میں چل رہے ہیں ایک جگہ پر، آپ کو پتہ ہے نا جب نبی علیہ السلام مکے سے چلے ہیں مدینے کی طرف، اعلان ہو گیا جو ان کو زندہ لے کر آئے گا یا نعوذ باللہ ان کے لاشیں لے کر آئے گا اس کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا۔ ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہو کر صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے، سراقہ بن مالک جوشم، وہ بھی اسی لالچ کے اندر نکلتے ہیں۔ ایک جگہ پر دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر جا رہے ہیں، پا لیا، قریب آ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر فرمانے لگے اللہ کے نبی دشمن قریب آ چکا ہے، اور رونے لگ پڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی میں اپنی ذات کی خاطر نہیں رو رہا، بلکہ میں تو آپ کی جان کی خاطر رو رہا ہوں کہ آپ کی جان خطرے میں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے بد دعا دی، اس کافر کے وہیں پر وہ پاؤں دھنس گئے، وہ وہیں پر رک گیا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابی کی محبت کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی جان کی فکر ہے۔ اور سیدنا عمر کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری رسول اللہ کے ساتھ محبت کیسی ہے، تم نبی علیہ السلام کے ساتھ کس طرح محبت کرتے ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، طبرانی کی روایت، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اپنے آباء و اجداد سے بڑھ کر، اپنی اولادوں سے بڑھ کر، اپنی بیویوں سے بڑھ کر، اپنی ماؤں سے بڑھ کر، اور ہم اس ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر نبی پاک کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جس وقت انسان کو سخت پیاس ہو تو ٹھنڈا پانی پاس پڑا ہو، اور جتنا اس کو پینے کو دل چاہتا ہے اس سے بھی بڑھ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ تھا صحابہ کا معیار محبت کا۔ اور آپ حیران ہوں گے، غزوہ احد کا موقع ہے، مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ یہ بڑا سخت معرکہ ہوا ہے، اور مسلمانوں کا کافی اس کے اندر نقصان بھی ہوا، جانی طور پر بھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک کافروں کو رسائی حاصل ہوئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ تو آپ کے ایک صحابی سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے سامنے ڈھال بنے ہوئے ہیں، آپ کا دفاع کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام اپنی گردن بلند کر کے کافروں کو دیکھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی بھی ابی امی وعم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، لا تشرف، آپ گردن اٹھا کر نہ دیکھیے، نہری دون نہری کا، میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے حاضر ہے، یہ تیر و تلوار کے زخم کھانے کے لیے میرا سینہ حاضر ہے، میری جان حاضر ہے، آپ پیچھے رہیے۔ یہ ہے صحابہ کا محبت کا معیار۔ اور ایک دوسرا واقعہ ذہن میں آیا کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی نبی علیہ السلام کے بڑے زبردست جانسار صحابی ہیں۔ اسی غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کے لشکر کے اندر ایک بھگدڑ مچی تو نبی علیہ السلام کے ارد گرد صرف 12 بندے رہے۔ کتنے بندے رہے؟ 12 بندے، جو آپ کے دفاع کے لیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین قریب آ گئے تو آپ نے فرمایا کون دفاع کرے گا، کون ان کے ساتھ جنگ کرے گا، لڑے گا، لڑائی کرے گا؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تو ٹھہر جا، تو رک جا، کوئی اور آئے۔ تو ایک انصاری صحابی آئے، آپ نے فرمایا تم لڑو، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے اعلان کیا اب کون لڑے گا؟ طلحہ بن عبید اللہ نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا، فرمایا تو ٹھہر جا۔ تیسری مرتبہ کرتے کرتے وہ 11 کے 11 صحابہ رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے سارے کے سارے جام شہادت نوش فرما گئے۔ اب صرف طلحہ بن عبید اللہ بچ گیا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اب ان کا موقع ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اب تم لڑو۔ تو اتنی جوان مردی سے لڑے، اتنی بہادری سے لڑے، تلوار لگی، انگلیاں کٹ گئی اور زبان سے ہائے کا لفظ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس لفظ کی جگہ تم بسم اللہ کہتے تو آسمان کے نورانی ملائکہ تمہیں اسی طرح آسمان پر لگا۔ کتنی بڑی یہ صحابہ کرام اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ کے سامنے لڑ رہے ہیں۔ یہ ہے نبی کے ساتھ محبت۔ غزوہ احد کا ہی موقع ہے۔ بنو دینار قبیلے کی ایک عورت خاتون بھاگتی ہوئی آ رہی ہے۔ جب یہ خبر دی گئی نا اس کو کہ تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، تیرا خامد بھی شہید ہو گیا، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، خبر دی گئی تو پوچھا رسول اللہ کا حال بتلاؤ، نبی پاک کا بتلاؤ، آپ کیسے ہیں؟ تو خبر دینے والے نے خبر دی کہ رسول اللہ خیریت سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام خیریت سے ہیں۔ یقین نہیں آیا، خود جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک زیارت نہیں کر لی تب تک یقین نہیں آیا۔ تو کیا فرمایا کل مصیبت بعدک جنت، آپ کے بعد تو ہر مصیبت ہی ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بس آپ سلامت رہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کا محبت، اس طرح محبت کرنا چاہتا۔ تو میرے بھائیوں محبت اس کا اصل معیار وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری۔ ایک مقولہ مشہور ہے ان المحب لمن یحبہ مطیعہ، جو شخص کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کا مطیع ہوتا ہے، اس کا تابع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساری زندگی نبی پاک کی اطاعت میں گزارتی ہے، رسول اللہ سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے۔ اور الحمدللہ آج اس دنیا کے اندر اہل حق کی وہ جماعت وہ آپ لوگ ہیں جنہوں نے ساری محبتیں، ساری عقیدتیں رسول اللہ کی سنت پر قربان کر دی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس کا اصل معیار رسول اللہ کی اتباع ہے، آپ کی فرما برداری ہے۔ اس وقت تک کوئی بندہ کسی کے ساتھ محبت میں سچا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی فرما برداری نہ کرے۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر بڑے اچھے انداز سے چلے۔ اس کے سینکڑوں واقعات، سینکڑوں اس کی مثالیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، تو سارے صحابہ نے آپ کو دیکھ کر سونے کی انگوٹھیاں بنوائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے انگوٹھیاں بنوا لی ہیں؟ غصے کا اظہار فرمایا، اپنی انگوٹھی کو